تو جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لو، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے ہیں میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہیں، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اپنے دل کو جب پوچھتے ہو، دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا، ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں، نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان، جھوٹ صبح سے شام تک، کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں، بددیانتی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں۔ جرم سارے پائے جاتے ہیں، دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا، اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو۔ تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا
تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی. پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے اگر تم اپنے رب پر راضی ہو, اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے, اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی, اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو, نہ بغض میں, نہ کینے میں, نہ تکبر میں, نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے, اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہم صاحب ایمان ہو. ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں صبر نہیں ہے, سکون نہیں ہے, بے چینی سی ہے, بے قراری سی ہے, معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں. میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا, میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا جس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے, اس کا زخم بھی بڑا. ہاں وہ کسی شاعر نے, شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی, تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے, چلیں آپ سیانے لوگ ہیں آپ کی سمجھ میں آ ہی جائے گی. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی, ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ ہم رو رہے ہیں, ہم نے واہ ویلا کر کے دنیا, ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی. ہم نے واہ ویلا کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں, ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا, ضبط میں رکھا, حوصلے میں رکھا, اللہ کی رضا پہ راضی رہے, اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالی اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے. وہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے. پل صراط سے گزرے, کہیں گے خبر ہی نہیں پل صراط کہاں ہے. تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھیں, ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے, رب کے حرام کو حرام جانتے تھے, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے, اللہ کے ہر فیصلے پہ. تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, پھر اسے پل صراط کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے, وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے, وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے اپنے مالک کے فیصلوں پر, جھکا دے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی, پھر زمانے کے بعد دی, پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ. سخت گرمیاں ہو جائیں تو لوگ بچوں کو سکول نہیں بھیجتے, چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے, لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ. اور بچہ, ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے, اور ایک بندہ بڑی دعاؤں التجاؤں خواہشات کے بعد لیتا ہے, اس کی قدر و منزلت. وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا, کا چھوڑ آؤ, کوئی کھانا نہیں, پانی نہیں, دانا نہیں, حضرت ابراہیم چھوڑ آئے. 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی, اور جب اجازت ملی تو کہا اب چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو. آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا, ہر فیصلے پہ راضی ہونا, ہر فیصلے پہ. یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واہ ویلا کرتے, شور بچاتے, کفر بولتے. ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو کہتا ہے سب سے تکلیف میں میں ہی ہوں. کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا, سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں. بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں, ہمارے جملے ہیں, ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا ہے, ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں. ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے, ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے. اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے. آج ہر بات پر شکایت ہے, ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں, اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں. اور پھر سوال کیا, یا اللہ تو راضی ہو جا, یا اللہ تو.
اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں، علیحدہ ایک مقام ہے، اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول۔ حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھیں، بیٹھتی پردے کے اندر تھیں لیکن بیٹھا کرتی تھیں۔ جو لوگ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گہرا معاملہ ہوتا ہے، کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو فوری طور پر طبیعت اور نفس قبول نہیں کرتا، لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، سالکین طریقت، معرفت کے رستے کے مسافر، وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو انہیں جو بندہ بھی منزل کا رستہ بتاتا ہے وہ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اعتراضات نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، بن کے نہیں بیٹھ جاتے۔ ہمارے زمانے میں مسافر نہیں ہیں طریقت کے، ہمارے زمانے میں یہاں مرید کامل ہیں یا پھر پیر ہیں جو مطلق العنان ہے، جن کے سامنے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی بھی سنے، ممکن نہیں۔ حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے، بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا۔ حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے، سفیان ثوری بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے، جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے۔ دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ، مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے، کہنے لگی بس کر سفیان، کیا دعا مانگ رہا ہے تو؟ کب سے میں سن رہی ہوں، بس کر۔ کیا ہوا، تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا میں نے برداشت کیا، دوسری بار بھی کہا، بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ، کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی، دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ ہی نہیں کر رہا، بس کر۔ تو حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے۔ تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا، تو راضی ہے؟ روز نہیں مانگتا کہ 2 کروڑ چاہیے، 6 کروڑ چاہیے انسان کا نفس، روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے، روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ باٹ ہو، میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں، روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو، پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا بلکہ اللہ اکبر کہا، چیخ مار کے رونے لگے، کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے، ابھی تو میں اس منزل تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں، تو سچ کہتی ہے۔ قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے، وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے، کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے، یہ منزل شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا، جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا، پھر وہ اپنے رب سے۔ یہاں لوگ راضی نہیں ہیں، نہ شریعت کے حکم پر راضی ہیں معاذ اللہ، نہ دین کے آنے پر راضی ہیں، نہ نفاذ شریعت پر راضی ہیں، نہ لوگ اپنے ہر معاملے میں۔ دیکھیں نا کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، کئی دفعہ لوگ بات پوچھنے آتے ہیں تو دل کرتا ہے انہیں ڈانٹ چھڑک دیں، طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ عالم کے پاس آ جائیں گے، طلاق کا مسئلہ پوچھنے۔ سوال یہ ہے کہ تو نے شادی کے سے پہلے کسی عالم سے رابطہ کیا تھا کہ مجھے بتائے بیوی کے حقوق کیا ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے میں نے تو کس طرح کے حقوق میں نے ادا کرنے ہیں، شریعت مجھے کیا حکم کرتی ہے؟ پوچھا تھا کسی عالم سے؟ دین کی ضرورت پڑی تو دین کے پاس آئے، لیکن دین کو عمل کرنے کے لیے کبھی حاصل ضرورت پڑی تو آ گئے، حاجت ہوئی تو آ گئے، طبیعت لگی تو آ گئے۔ میں درجنوں بار کہہ چکا ہوں کہ جب کسی آدمی کے پاس لاکھوں روپیہ ہوتا ہے تو کسی پیر کے پاس نہیں جاتا کہ حضرت صاحب بڑے پیسے ہیں بتائیں شکر کیسے ادا کروں،
لیکن جب ذرا دقت آتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، تو ہر پیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے کوئی تویز دے دے۔ تو بتا، جب تیرا دین کے ساتھ صرف تکلیف کا رشتہ ہے، تو راضی بالرضا کب ہوگا؟ کب تو راضی ہوگا اپنے رب کے معاملات میں؟ کب تو راضی ہوگا؟ کئی دفعہ طبیعت میں تکلیف ہوتی ہے، وہ حضرت صاحب حالات بڑے خراب ہوئے، پہلے آپ نے تعویذ دیا تھا تو صحیح ہو گیا، پھر خراب ہے، میں دوبارہ آ گیا، تو دل کرتا ہے ان سے کہنے سے کہ یار ہمارے ساتھ تمہارا رشتہ خراب حالاتوں کا ہی ہے، کبھی صحیح حالاتوں میں بھی آؤ نا، بڑے خوش حالات میں بھی آؤ کہ اب حالات بڑے اچھے ہیں، ہم حاضر ہیں، کوئی حکم کریں۔ خدا را راضی بالرضا رہنا سیکھیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا، 10 سال، اور 10 سال میں نے حضور کے گھر میں نوکری کی۔ کہتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ ہمارا اپنا بچہ جو ہوتا ہے نا بیٹا، اور 10 دنوں میں شاید سینکڑوں دفعہ سن لے یہ کیا کیا ہے، وہ کیا، کہتے 10 سال حضور نے مجھے، کہتے میں نے ایک دن بڑا نقصان کر دیا، کوئی بڑی چیز مجھ سے ٹوٹ گئی، بڑا نقصان ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ مجھ پر جلال کرنے لگی، اور ان کا جلال بالکل بجا تھا، ان کا غصہ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے کہ میں نے واقعی بڑا نقصان کیا تھا۔ کہتے ہیں وہ جب جلال کرنے لگی نا تو محبوب تشریف لائے، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں اس نے کتنی بڑی چیز توڑ دی۔ تو کہتے ہیں اب میرا خیال تھا کہ یہاں سے بھی مجھے ڈانٹ پڑنی ہے، اور پڑنی چاہیے بھی، اس لیے کہ میں نے آج بڑا نقصان کیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں محبوب میرے قریب آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، زوجہ جلال میں تھی، تو محبوب نے کیا خوبصورت جملہ کہا، ساری سوچ ہی بدل دی، فرمانے لگے اس کو نہ ڈانٹ، اس چیز کا ٹوٹنا میرے رب کی رضا تھی تو چیز ٹوٹ گئی ہے، یہ میرے رب کی رضا تھی تو یہ چیز اب یہ غریب ہے، اس کا دل نہ توڑ، وہ ٹوٹ گیا، وہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب چھوڑ، یہ میرے اللہ کی اس چیز کا اتنی دیر رہنا ہی ہمارے حق میں بہتر تھا، تو ٹوٹ گئی تو ختم۔ کہتے بڑا جلال تھا محبوب کی زوجہ کو، لیکن انہوں نے جب بات سنی تو پھر مصطفیٰ کریم کا گھرانہ، پھر حضور کی ازواج پاک، مومنوں کی مائیں، کہتے ہیں اسی وقت وہ بیٹھیں اور انہوں نے میری طرف بڑی شفقت کی نظروں سے دیکھا، اور ان کے غصے کو میں نے پیار میں بدلتے دیکھا۔ بھائی یاد رکھو اللہ کی رضا، پھر اس وقت 2-4 لاکھ کے لیے لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، پھر 20-25 ہزار کے لیے بلڈ پریشر اپ ڈاؤن نہیں ہوتا، جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے لگتا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے لیے سہانے روح نہیں بنتی، پھر ذرا ذرا سی بات اسے تکلیف نہیں دیتی، جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے باعث آزمائش۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی ہے۔ اب یہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار۔ یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤں، 2-3 دن کا بن جاؤ۔ کہتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا، میں اس سے زیادہ نوافل پڑھتا تھا، زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا، زیادہ عبادات کرتا تھا، وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس۔ اس نے کہا بتائیے۔ میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا، لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا، لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں، کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے۔ تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں، ہاں ایک چھوٹی سی عادت ہے میرے اندر، چھوٹی سی عادت۔ بڑے لوگ کبھی بھی اپنی باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے، کہ ایک چھوٹی سی عادت ہے، کہ وہ کون سی؟ تو وہ کہنے لگا اگر شدید گرمی ہونا تو میں نے اپنے رب سے کبھی سردی نہیں مانگی، اور کبھی برف جمی ہونا گلیوں میں تو میں نے اپنے رب سے کبھی گرمی نہیں مانگی۔ میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہی وہ ہے جو میرے حق میں بڑا بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک میری چھوٹی سی عادت ہے کہ کڑاکے کی دھوپ میں نے کبھی مالک سے سائے کا سوال نہیں کیا، اور اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا بنے گا فلاں چیز کا۔ میں سمجھتا ہوں جو بہتر تھا اللہ نے وہی دے دیا ہے تو میں مطمئن رہتا ہوں۔ تو وہ عابد، وہ نیک آدمی، وہ اللہ کے ولی کہنے لگے اسے چھوٹی سی عادت نہ بتا، تیری یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔
اللہ تجھ سے راضی ہے تیری اس عادت کی بنا پر۔ جب ہمارے مزاج میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا کہ جو میرے حق میں بہتر تھا مالک نے مجھے وہ دے دیا ہے، پھر ہم ہر جگہ بیٹھنے کی تمنا نہیں کریں گے، پھر سامنے والے سے ہم حسد نہیں کریں گے، پھر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کرے وہ مر جائے اور اس کی ہر چیز مجھے مل جائے، پھر ہمارا مزاج پھر ہماری طبیعت یہ نہیں رہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کریں، اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں۔ دیکھیں نا، جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کیے، وہ اللہ نے ہمارے لیے جو اس نے ہمارے حق میں بڑے، جو بہن بھائی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے۔ جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا، اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، پر کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں ہوا۔ اللہ کے قبضے میں ہے نا، دل پھیر سکتا ہے نا، مقلب القلوب ہے، لیکن حضرت نوح نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنا مزاج بدلے، تاکہ معاشرے میں یہ جو گھٹن ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو چھینا چھانی ہے، یہ جو ایک دوسرے پر لوگوں کی نظریں ترچھی ہیں، یہ ختم ہو۔ سمجھیں کہ میرے حق میں جو بہتر تھا مالک نے وہ چیز مجھے عطا کر دی۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، میں کہتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جو سب سے اچھے ماں باپ تھے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو سب سے بہترین اساتذہ تھے نا ان کا دروازہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو جس شیخ جس پیر کو اللہ نے سب سے زیادہ شان عطا فرمائی اس کا دروازہ اللہ نے مجھے دکھایا۔ اور اس کے بعد اتنے تابعدار شاگرد میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے، اور اتنے وفادار پیر بھائی اور مرید میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے۔ میں اس بات پر، اور میں بات اس لیے نہیں کر رہا، میں آپ کو دل کی گہرائی سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ عنوان زندگی ہے، یہ روح زندگی ہے۔ میں کبھی کبھی بڑے ناز کے ساتھ سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا خوش نصیب شخص ہوں۔ اب یہ بات صرف سوچنے کی ہے، 100 لوگوں میں سے اگر ان 2 پہ ہی بندہ غور کرے جو نافرمان ہے تو پھر زندگی آگے چل سکتی؟ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اگر کسی شخص کے ساتھ تیرے 20 سال گزرے اور تو صرف اس ایک دن کو یاد رکھے جس دن میں اس نے تکلیف دی تھی، تو پھر یہ تیری زیادتی ہے۔ تو باقی ان دنوں کو کیوں نہیں یاد رکھتا جن دنوں میں اس کے تیرے ساتھ محبت والا معاملہ فرمایا، خدمت والا، راضی بالرضا کا مزاج بنائے۔ یہ مسلمان کے ایمان کا حسن ہے، یہ مسلمان کے کردار کا کمال ہے، یہ مسلمان کی سوچ کا بلند معیار ہے، یہ مسلمان کا اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا بیمار ہو گیا، بڑے پیارے ہوتے ہیں نا بیٹے، آپ بڑے پریشان تھے، شدید پریشان تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بڑی تکلیف میں دیکھا، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹا انتقال کر گیا، لیکن کہتے ہیں جب ہم تعزیت کے لیے گئے تو ہم نے ان کے چہرے پر بہت ساری سکون کو، بہت ساری راحت کو دیکھا۔ بیٹا انتقال کر گیا، جب وہ بیمار تھا تو پریشان تھے، اب جب انتقال کر گیا تو سکون میں۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان سے سوال کیا کہ حضور اس وقت آپ پریشان تھے، انتقال کے بعد تو لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اب آپ سکون میں ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے جب تک میری ڈیوٹی تھی میں پریشان تھا، خدمت کر رہا تھا، نوکری کر رہا تھا، اب میں اسے اس کے پاس چھوڑ آیا ہوں جو مجھ سے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے والا ہے، جو مجھ سے کئی ہزار گنا بڑھ کے اس پر توجہ کرنے والا ہے۔ اب مجھے پریشانی، اب میرا کریم مجھ سے کہیں بڑھ کر اس کا خیال رکھے گا، اسے سکون دے گا، اسے راحت دے گا، اور میں اپنے رب کے فیصلے پر بڑا راضی ہوں۔ اس نے جو بہتر سمجھا اس نے میرے حق میں وہ فیصلہ۔ حضرت ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات بزرگ تھے، مستجاب الدعوات۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حج کرنے گیا تو میں طواف وداع کرنے گیا، حج کا آخری رکن ہوتا ہے، واپس آتا ہے نا آفاقی حاجی تو طواف وداع کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں طواف وداع کرنے گیا تو طواف وداع کے موقع پر میں نے دیکھا کہ جتنا رش حجر اسود کے پاس ہے اتنا ہی حضرت ابن وقاص کے پاس بھی ہے۔ شاید سمجھ نہیں آئی آپ کو میری بات۔
حجر اسود کے پاس بہت بڑا رش ہوتا ہے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے بوسہ لینے کی، تو جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے اتنے ہی لوگ حضرت سیدنا ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کھڑے تھے۔ تو کہتے مجھے تعجب ہوا، عبداللہ بن صائب کہتے میں بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نابینا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے آ رہے ہیں، اور فرماتے میں نے عجیب حال دیکھا، بیمار ترین شخص ان کے سامنے آ کے بیٹھا، حضور میرے لیے دعا کر دیں۔ تو فرماتے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہیں اسی وقت میں نے دیکھا اللہ نے اس بندے کو شفا فرمایا۔ میں نے دیکھا مقروض دعا کرا رہے ہیں، بیمار، بے اولاد، جو بھی دعا ان سے کراتا اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا۔ حضرت عبداللہ بن صائب کہتے ہیں میں شام تک بیٹھا رہا، ہر نماز کے بعد رش ہوتا، میں دیکھتا رہا۔ فرماتے ہیں شام ہو گئی، لوگ دعائیں کرا کے چلے گئے، جب مغرب کا وقت ہوا تو نابینا تھے، پھر بھی مجھ سے کہنے لگے عبداللہ ساری دنیا نے دعائیں کرائی ہیں، تو نے نہیں کرانی؟ تو صبح سے بیٹھا ہے بس دیکھے ہی جا رہا ہے، تو نے نہیں کوئی دعا کرانی؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نے دعا نہیں کرانی، ایک سوال پوچھنا ہے۔ تو فرمانے لگے پوچھو۔ تو میں نے کہا حضور سارا زمانہ جو دعا کراتا ہے اور اللہ آپ کی قبول کرتا ہے، تو ایک دعا آپ اپنے لیے بھی کر لیں، اللہ آپ کو آنکھیں عطا فرما دے۔ مالک جو قبول کر رہا ہے تو ایک کر لیں اپنے لیے بھی۔ میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے، او جینج رکھے اونج رہنا، او جینج رکھے اونج رہنا، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خصم نو کہنا۔ کہنے لگے ایک دعا اپنے لیے بھی کر لیں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو بن وقاص رو پڑے، اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی۔ کہنے لگے نا، جب تک رب نے چاہا اس نے مجھے آنکھیں دی، اور اب اس نے بہتر سمجھا کہ میری آنکھیں نہ رہیں، تو اس نے جو بہتر سمجھا میرے لیے کر دیا۔ میرا مالک میرے حال سے آگاہ ہے، اور میرے مالک کی حکمت ہے، اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، اور فرمایا اگر اس نے مجھے اس حال میں رکھا ہے تو میں بھی اس حال پہ بڑا ہی راضی ہوں۔ میں اپنے مالک کے دیے ہوئے اس حال پر بڑا مسلمان، یہ سمجھ لے، اس پیغام کو پلے کے ساتھ باندھ لے۔ اگر اس نے جلد بازی دکھانی ہے، اگر اس نے بے راہ روی کرنی ہے، اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں مداخلت کرنی ہے، پھر یہ تو ممکن ہی نہیں۔ یہ ہو سکتا اس لیے کہ اس کی لگامیں کسی اور کے پاس ہیں، اس کے فیصلوں کا اختیار کسی اور کے پاس ہے۔ اپنے آپ کو اپنے مالک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیں، راضی ہونا سیکھیں۔ رب کریم کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی عادت بنے گی تو ایمان مضبوط ہوگا، توکل مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوگا، حضور کی غلامی میں پختگی آئے گی، شب و روز سکون کے ساتھ گزریں گے، زندگی اطمینان والی ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو رشک کی نظر سے دیکھیں گے۔ شرط یہ ہے کہ یہ ارادہ کر لیں، یہ ذہن بنا لیں کہ جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا، اور جو اللہ نے مجھے نہیں نہ دیا وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا۔ اس ارادے کو جب آپ پختہ کریں گے پھر ایمان آپ کو بڑی لذت دے گا، دین آپ کو بڑا سکون دے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا